السلام علیکم آف کیمرہ سٹوریز کے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک. تھینک یو سو مچ اینڈ لو یو سو مچ اب سب کے پیار بھرے فیڈ بیک کا. آپ کو سب جانتے ہیں کہ سردیوں کا موسم ہے اور میں نے پہلے بھی یہ ریکویسٹ آپ لوگوں سے کی تھی. آج پھر سے ایک دفعہ ریکویسٹ کر دیتا ہوں, اپنے ارد گرد نگاہ رکھیے, اپنی گلی میں, اپنی محلے میں, گزرتے ہوئے سڑک پہ, ارد گرد ہر اس جگہ پہ جہاں پہ کوئی بھی ایسا شخص, چاہے وہ مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بزرگ ہو, کوئی بھی ہو, نظر آ جائے تو کم از کم ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ گزرتے ہوئے بجائے پیسے دینے کے ان کو ہم کھانا ہی لے کر دے دیں تاکہ وہ کھانا کھا لیں. جرابوں کا ایک جوڑا تو کم از کم ہم کسی کو دے ہی سکتے ہیں. چادر لے کے دیں, شال لے کے دیں, رضائی لے کے دیں, کچھ بھی اس حوالے سے کہ وہ اپنے جسم کو آپ کی دی ہوئی چیز سے ڈھانپ سکیں, سردی سے محفوظ ہو سکیں. آپ جب کسی ایک شخص کو بھی ایک چھوٹی سی چیز, کم سے کم جرابیں ہی ہیں جو بہت سستی مل جاتی ہیں, اگر آپ پہننے کے لیے کسی بچے کو, کسی بڑے کو دیکھیں, مانگنے والے ہر جگہ پہ نظر آ جاتے ہیں, لیکن ایسے انسان جو دور سے ہی نظر آ جاتے ہیں کہ سردی کے موسم میں بھی ان کے پاؤں میں جس طرح کا جوتا ہے اس کے ساتھ جرابیں نہیں ہیں, ساکس نہیں ہیں. تو ہم کچھ بھی نہ کریں تو صرف اتنا ہی کر لیں کہ ان کو جرابیں دے دیں تاکہ وہ جرابیں پہن سکیں. تو یقین مانیے یہ وہ کام ہیں جن کے کرنے سے ہم اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی نیگیٹو انرجی کو دور بھگاتے ہیں. اس سے ہمارے اندر ایک سیٹسفیکشن آتی ہے, ایک ہمارے اندر جس طرح کی پازیٹیو انرجی آتی ہے, تو ہمارے بھی رکے ہوئے بہت سارے کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ کی مخلوق کے اس طرح کام آتے ہیں. تو ایسے کام لازمی کرتے رہا کریں. میں بھی اپنی طرف سے جو کر پا رہا ہوں سیلاب زدگان کے لیے وہ میں کر رہا ہوں. آپ بھی, کیونکہ ہم سب ایک MMTV فیملی کی طرح ہیں, MMTV کی ایک فیملی ہیں, تو ہم ایک دوسرے کو اسی طرح گائیڈ بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. اور جہاں آپ کو کوئی اچھی بات لگے آپ مجھے سمجھائیے, انشاءاللہ میں بھی اس میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا, اور جو میرے دل میں ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. واٹس ایپ پہ جتنے بھی آپ لوگ کمنٹس لکھتے ہیں وہ سارے میں پڑھتا بھی ہوں. ان میں سے جو ایسی باتیں ہوتی ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے تو میں بھی ان باتوں پہ عمل کرتا ہوں. کہانی آج میں آپ کو ایک مزیدار دلچسپ کہانی ہے جو سنانے جا رہا ہوں. کافی عرصے سے تھا کہ یہ میں آپ کو کہانی سنوں, لیکن پھر میں نے کہا چلے نیا سال آ رہا ہے تو نئے سال پہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کو سننے کے بعد اس کے بارے میں ابھی پہلے میں کچھ نہیں کہتا, پہلے آپ کو میں کہانی سناتا ہوں اور اس کے بعد ایک اور بھی کہانی آج آپ کو وہ بھی سناتا ہوں. نام ان کا میں فرضی لینے جا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے شاید مجھے بھی کہا تھا کہ ایک مہربانی کیجیے گا, مجھے پتہ ہے آپ کو میں سنا تو بیٹھا ہوں, آپ اپنی OCS میں یہ کہانی جو ہیں آپ سنا دیں گے. تو میں نے کہا یار کیا فرق پڑتا ہے, تمہارا نام میں بدل دوں گا. تو اس نے کہا چلے نام بدل دیں تو کوئی بات نہیں. کہانی کچھ یوں ہے کہ ان کو عملیات سیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا. نام ان کا فرضی میں نے ساجد رکھ دیتے ہیں. ساجد صاحب ماشاءاللہ عمر تو ان کی کافی زیادہ ہے, نوجوان تو نہیں ہے, ایک زندگی کا کافی تجربہ رکھتے ہیں, ماشاءاللہ کافی عمر ہے. بہت زیادہ شوق رکھتے تھے کہ وہ روحانیت, وہ عملیات, وہ کچھ ایسا سیکھ سکیں. اور جب بھی ہماری گفتگو ہوتی تھی وہ بیٹھتے تھے تو اسی ٹاپک کو ضرور ڈسکس کرتے تھے, بہت ساری باتیں پوچھنے کی کوشش کرتے. میں ان کو ایک بات کہتا تھا, جتنا آپ کو سیکھنے کا جنون ہے, جتنا آپ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ سیکھنا ہے, یہ چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں, وہاں پہ ایک چیز ہے جو میں کئی دفعہ آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں, صرف یہ شوق ہونا ہی کافی نہیں ہے کہ مجھے شوق ہے میں سیکھ سکوں. اس کے لیے جب تک آپ اپنے کردار کو ایسا نہیں بنائیں گے, اپنے عمل کو ایسا نہیں بنائیں گے تو یہ پاسیبل نہیں ہوگا. کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس سے پہلے پختہ یقین کامل ہو, اس کے بعد اصول جو بتائے جاتے ہیں ان اصولوں کو نہیں توڑنا, باقاعدگی سے جو پریکٹس پہلے کروائی جاتی ہے آپ کو وہ پریکٹس کرنی ہوگی, اور اس کے بعد جا کے آپ اس ٹریک پہ آ جائیں گے کہ پھر سیکھ سکیں گے, کچھ کر سکیں گے. وہ فرماتے کہ بھائی یہ تو آپ کہتے ہو یوں کرنا پڑتا ہے, یوں کرنا پڑتا ہے, مجھے یہ پتا ہے, جسٹ آپ یہ کریں اور یہ کریں, یہ کریں. تو پھر مجھ سے کہتا ہے بھائی پھر مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہیں, آپ تو ماشاءاللہ خود کافی
علم رکھتے ہیں تو آپ تو کر سکتے ہیں، تو آپ کیجئے۔ وقت گزرتا رہا، یہ بہت پرانی باتیں ہیں، بہت پرانی باتیں ہیں، وقت گزرتا رہا، وہ اپنا کرتے رہتے بتاتے میں نے یوں کیا اور یہ ہو گیا، میں نے یوں کیا اور یہ ہو گیا، اور مجھے پتہ تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن ایک ایسا حادثہ، ایک ایسا واقعہ ان کی زندگی میں ہوا کہ وہ میرے ساتھ شیئر کر بیٹھے۔ ایک استاد ان کو مل گیا اور ان کے ساتھ ان کی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گپ شپ ہوئی۔ انہوں نے کہا ہاں میں یہ بھی آپ کو سکھا سکتا ہوں، آپ یہ والا عمل بھی کر سکتے ہو اور یہ بھی کر سکتے ہو اور آپ یہ بھی کر سکتے ہو۔ میرے ساتھ آ کے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا جی مجھے اب ایک کامل پہنچا ہوا استاد جو ہے مل چکا ہے، اور اب مجھے یقین ہے کہ میں اتنا کچھ پالوں گا، اور جو میں کرنے جا رہا ہوں مجھے انہوں نے کہا کہ وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیا ہے۔ میں ایک دم اس پہ عبور کر لوں تو پھر میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ میرے پاس کتنی طاقت آ گئی اور میں نے کیا حاصل کر لیا۔ میں نے کہا جی اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے، میں آپ کے لیے دعا ہوں، آپ کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، اچھی بات ہے، آپ کے پاس پاور آ جائے گی، آپ کے پاس طاقت آ جائے گی۔ ہوا یوں کہ استاد جی نے ان کو بیٹھ کے ایک عمل، ایک ایسا وظیفہ جس کو عام لفظوں میں عام لوگ چلہ کہتے ہیں، سکھایا، سمجھایا کہ یہ کرنا ہے آپ نے، اور یہ 41 راتیں آپ نے قبرستان میں بیٹھ کے کرنا ہے، اور اس طریقے کرنا ہے کہ جب آپ قبرستان میں پہنچ کے دائرہ کڑا لگا کے وہاں پہ بیٹھ جائیں گے تو یہ مخلوقات آپ کے قریب آئے گی، آپ کو ڈرانے کی کوشش کرے گی۔ آپ نے دماغی طور پہ مضبوط رہنا ہے، اس مخلوق سے ڈرنا نہیں ہے، کوئی بھی یہ روپ دھار کے آتی ہے، جن سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، بھوت بھی سامنے کھڑا ہو جائے گا، چڑیل آ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، کچھ بھی، یا کسی جانور کے روپ میں آ جائیں گے، سانپ بن کے آ جائیں گے، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، بس یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ ان کے روپ ہیں، بتا کے نہیں آتے، ہزاروں روپ ہیں جو وہ دھار سکتے ہیں، تو آپ کو کہیں گے کسی طرح اس چلے سے اٹھ جاؤ، تو آپ نے اٹھنا نہیں ہے جب تک آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو جائے۔ اور وہ اپنا سامان لیے، استادوں کی باتوں کو ذہن میں انہوں نے یاد کر لیا کہ کیا کیا پڑھنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اگر کچھ آ بھی گیا تو میں نے ڈرنا نہیں ہے۔ مجھ سے بھی انہوں نے ذکر کیا جی میں کرنے جا رہا ہوں، میں نے ان کو منع کیا۔ میں نے کہا ساجد صاحب نہ کریں۔ کہتے کیوں، آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ میں کہا مجھے کس بات کا ڈر لگے گا بھائی، کرنا تو آپ نے ہے، تو آپ نہ کریں۔ تو ہنس پڑے، کہتے ہیں ملک صاحب لگتا ہے آپ جیلس ہو گئے ہیں۔ میں کہا خدا نہ کرے میں کسی سے جیلس ہوں، میرا برادرانہ مشورہ یہ ہے، آپ بڑے بھائی ہیں، بڑے ہیں مجھ سے عمر میں، آپ یہ نہ کریں۔ میں نے کہا اب دیکھتے جاؤ میں کرتا کیا ہوں۔ باقاعدہ طور پہ ان کو استاد نے ایک مسلح بنا کے دیا، سفید ایک کپڑا انہوں نے لیا استاد کے کہنے پہ، اور اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ پنجے ایسے رکھے، یوں کالی مارکر سے پنجوں کے اوپر یوں نشان لگائے، ان کے بیچ میں لکھا، انہوں نے مجھے دکھایا، وہ مختلف چیزیں لکھی اس کے اوپر، بہت کچھ لکھا، بنایا، نقشے تھے یہ وہ۔ انہوں نے کہا یہ ہے میرا۔ میں نے کہا یار آپ تو لگتا ہے کہ کر لو گے۔ تو میں نے کہا یار، میں مذاق میں ان سے کہا کہ اگر جن آپ نے قابو کر لیا تو میرے بھی ایک دو کام پھنسے ہوئے ہیں یار، وہ کروا دیں گے؟ کہہ رہے دیکھا نا ابھی سے آپ کو پڑ گئی نا، نہیں ایسے کام نہیں ہوں گے، پھر میری کوئی شرطیں ہوں گی۔ میں کہا چلو یار پہلے آپ جن تو قابو کر لو، پھر شرطیں بھی آپ کی پوری کریں گے۔ وہ کہتے ہیں جی میں اپنے گھر سے نکلا ہوں، شام کو ہی ایک قبرستان تھا جو میں جا کے دیکھ آیا تھا۔ وہاں پہ ایک پرانی قبر بنی ہوئی تھی جس پہ کوئی کتبہ نہیں تھا، اس کی مٹی بھی کافی پرانی ہو چکی تھی، جھاڑیوں کے پاس تھی وہ قبر۔ وہ میں نے اس انداز میں جگہ سلیکٹ کی جس طرح مجھے استاد نے کہا تھا کہ رات کو کوئی اگر آ بھی جائے، کیونکہ اکثر قبرستانوں میں بھی لوگوں کو چکر لگاتے ہیں یا پولیس وغیرہ کا ڈر ہوتا ہے، تو آپ چھپ کے بیٹھے ہو، کسی کو نظر نہ آؤ۔ وہ کہتا ہے سردیوں کی راتیں تھیں اور 41 دن کے چلے کا میں فیصلہ کر چکا تھا۔ استاد کے پاس گیا، ان کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، اجازت لی، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا جاؤ تم وہاں پڑھو گے، میں اپنے گھر بیٹھ کے پڑھوں گا، کوئی بھی تمہارے اوپر آفت مصیبت آئے گی میں تمہیں بچا لوں گا۔ استاد صاحب کے گھر کے جو دروازہ تھا اس کے ساتھ بیٹھک بنی ہوئی تھی، لیفٹ سائڈ پہ دروازہ تھا، اندر داخل ہوتے تھے، رائٹ سائڈ پہ بھی ایک دروازہ تھا، وہ ایک کمرہ بنا ہوا تھا، وہ بیٹھک تھی مہمانوں کے لیے، کوئی بھی ہے تو مہمان وہاں آپ کے بیٹھتے۔ ایک زمین سے کافی اونچا تھا جو بیٹھک بنی ہوئی تھی، اور گھر بھی تقریباً کوئی 2 سٹیپ بھی بنے ہوئے تھے سیڑھی کے، جس پہ چڑھ کے آپ اوپر داخل ہوتے تھے۔ شام کو
استاد صاحب سے اجازت لی. استاد صاحب نے کہا جب چلہ ختم کرو گے تو ہر رات میری طرف ادھر آ جانا جب ڈر کبھی محسوس ہو، ورنہ گھر بھی جا سکتے ہو. کبھی پریشانی، کوئی ٹینشن، مصیبت بن جائے تو میں یہاں بیٹھا پڑھ رہا ہوں گا. پہلی رات تو تم نے میرے پاس لازمی آنا ہے، اگلی رات بے شک نہ آنا. کبھی پریشانی مصیبت آ جائے تو پھر میری طرف آنا. نذرانہ بھی استاد نے پیسوں کی صورت میں اس سے لیا. شام کو روانہ ہوا. اس نے اپنا مسلح اٹھایا، تسبیح کچھ اٹھائیں اور چلتا ہوا قبرستان کے قریب پہنچ گیا. قبرستان میں وہ داخل ہوا. رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل رہا تھا. یقیناً سی بات ہے ان قبرستان میں موجود وہ جتنے بھی قبریں تھیں ان کے اندر بھی تمام انسان جو ابدی نیند سو چکے تھے وہ بھی سب سو رہے تھے. کسی قسم کی کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی. ویسے بھی سردیاں تھیں اور دھند کا ہلکا ہلکا راج تھا آج، لیکن تھوڑی سی روٹین سے زیادہ دھند تھی. اب اس نے ڈھونڈنا تھا اپنی اس مطلوبہ قبر کو جہاں تک اس نے پہنچنا تھا اور بیٹھ کے اس نے پڑھنا تھا. وہ چلتے چلتے ڈھونڈتے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگا. دھند کی وجہ سے، فاگ بہت زیادہ تھی. وہ آخرکار اسی پرانی سی قبر کے پاس پہنچ گیا. وہاں پہ اس کو شام کو ہی ایک چٹائی رکھ کے آ گیا تھا جو درختوں، کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس کی چٹائی بنائی جاتی ہے بچھانے کے لیے، تاکہ ٹھنڈک ہوتی ہے جب سردیاں ہوتی ہیں، فوگ ہوتی ہے، دھند ہوتی ہے تو نیچے بچھانا مشکل ہوتا ہے. تو پہلے اس نے چٹائی اپنے بچھائی اور اس کے اوپر اس نے اپنا مسلح وہ جو بنایا تھا، استاد نے بنا کے دیا تھا، وہ بچھایا اور پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا. دائرہ کڑا اس نے کہا میں نے اپنا اسی طریقے لگایا. ایک طریقہ استاد نے بتایا تھا، اس نے مجھے بھی بتایا تھا کہ دائرہ کڑا یہی لگاتے ہیں نا، اس طرح چھری پکڑ کے اس طرح چھری گھماتے ہیں. میں اس کو کہتا تھا یار مجھے نہیں پتہ، یار مجھے نہیں آتا. وہ صاحب گئے، انہوں نے چھری سے اس طرح دائرہ کڑا لگایا اور اس کے بعد اپنے مصلے پہ بیٹھ گیا اور پڑھنا شروع کر دیا. وہ مینٹلی طور پہ بہت الرٹ تھے، اتنے الرٹ کہ کوئی بھی مجھے جھٹکا دینے کے لیے جن آئے گا تو میں ڈروں گا نہیں. اب رات کی تاریکی ہے، ہر طرف دھند کا راج ہے، کوئی بھی آواز نہیں آ رہی، نہ کسی گاڑی کی، نہ کسی موٹر بائک کی، کسی انسان کی، کسی جانور کی، کسی کی. ہاں تھوڑی دیر کے بعد کسی کی عجیب سی قرانے کی آواز آتی. وہ بہت الرٹ بیٹھا ہوا تھا اور تقریباً آدھا کہتا ہے میں وظیفہ مکمل کر چکا تھا. تو ایسے جیسے کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، درد میں ہوتا ہے، ایسی ایک عجیب و غریب سی آواز آئی. کہتے ہیں میں الرٹ تھا، میری آنکھیں ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں، گھما رہا تھا میں آنکھوں کو، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا. میں اپنی تسبیح دگ تسبیح پڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک دو دفعہ مجھے آواز آئی. اس کے بعد آواز نہ آئی. میرا اس دن کا جو ٹارگٹ تھا پڑھنے کا پورا ہوا. قبرستان سے میں نکلا، میں نے اپنا دائرہ کڑا ختم کیا، قبرستان سے روانہ ہوا، سیدھا استاد کی بیٹھک پہ گیا اور میں نے دیکھا استاد واقعی. میں نے ہلکا سا ہی ٹک ٹک کیا تو استاد صاحب نے دروازہ کھولا اپنی بیٹھک کا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا مجھے کہتے اندر آ جاؤ. میں نے دیکھا انہوں نے اپنا بستر جو تھا، بزرگ سے تھے، انہوں نے اسی بیٹھک میں ہی لگا لیا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا استاد جی آپ یہاں سو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا تمہیں میں نے کہا تھا نا تم ادھر پڑھو گے، میں یہاں بیٹھ کے پڑھوں گا. تو میں یہاں پڑھ رہا تھا، تمہارے انتظار میں تھا، اور جیسے ہی تم نے ختم کیا مجھے پتہ لگ گیا تھا تم نے چلہ ختم کر دیا ہے. تو اب میں بجائے اندر جاؤں بچوں کو ڈسٹرب کروں، میں یہیں پہ ہی سو جاؤں گا. 41 راتیں میں نے یہیں سونا ہے جب تک تمہارا چلہ وظیفہ نہیں ہوتا. خوش ہوا استاد کے بعد کچھ دیر بیٹھا، گپ شپ کی اور اس کے بعد اجازت لی کہ کل پھر یہ کام کرنا ہے، کام پہ بھی جانا ہے اور رات کو یہ بھی کرنا ہے. اس کا جو بھی کام ہے اس نے اپنا کام کیا. رات کو پھر پہنچ گیا. دوسری رات بھی سوائے کسی کے قرانے کے، سوائے کسی کے ایسے رونے کی عجیب سی ایک خطرناک سی بھیانک سی ایک آواز آتی. وہ کہتا ہے کس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی. اس رات بھی کچھ خاص ایسا نہ ہوا. چلہ ختم کیا، استاد کے پاس پہنچا، استاد پھر جاگ رہے تھے. استاد نے ان سے ویلکم کیا اور کہا ویری گڈ، میں نے چیک کر لیا دوسری رات تم بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہو، تم بہت الرٹ ہو، بہت ایکٹیو ہو، تم بہت اچھے طریقے سے چلہ کر لو گے. استاد نے کہا ضروری نہیں تم روز میرے پاس آؤ، بس اب کرنا شروع کر دو. جس دن کوئی ایمرجنسی ہو میرے پاس آنا، کیونکہ ورنہ مجھے جاگنا بیٹھنا، کیونکہ جب تمہارا چلہ ختم ہو جاتا ہے تم وہاں سے قبرستان سے میری بیٹھک تک آتے ہو، اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے، پھر میں جاگتا رہتا ہوں تمہارے انتظار میں. تم ایک کام کیا کرو، اب گھر چلے جایا کرو اور جب ایمرجنسی ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا تو میرے پاس آ جانا. کہتا ہے اسی طرح مزید 3 دن میں نے وظیفہ کیا اور
میرا وظیفہ بالکل چلہ جو چل رہا تھا بہترین چلتا گیا 5 دن تک، سوائے ایک کسی کے قرانے سے مراد یہ کہ جیسے کوئی رو رہا ہو، جیسے کسی کو ٹھنڈ لگتی ہے، سردی لگتی ہے، اور سردی میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کانپتا ہے اور ایک قسم کا روتا ہے، تو ایسی ہی اس کو آواز آتی۔ کہتا ہے وہ میری زندگی کی 6ٹھی رات تھی۔ آج جب میں گھر سے نکلا تو میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، میرا دل، میری 6ٹھی حس مجھے کہہ رہی تھی آج کچھ ہونے والا ہے، آج کچھ ہوگا۔ اور کل 5ویں رات تھی، کل میں مجھے لگتا ہے تھوڑا سا مجھے نیند کا جھونکا بھی آیا تھا، لیکن میں سویا نہیں تھا، ایکٹیو تھا۔ آج میں نے ایکٹیو رہنا ہے، میں اپنے آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوا تو آج دھند بھی تھوڑی سی کم تھی، سردی بنسبت پچھلی جو 5 راتیں گزری تھی ان کی نسبت بھی سردی تھوڑی سی کم تھی، روز کی طرح شدت نہیں تھی سردی کی۔ خیر، قبرستان میں داخل ہوا اور چلتا 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 اپنی اس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں پچھلے 5 دن سے میں بیٹھ کے 5 راتوں سے چلہ کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے میں جا کے بیٹھا، میں نے اپنی رضائی وہ چٹائی جو فولڈ کر کے رکھ دیتا تھا اس کو کھولا، بچھا کے رکھا، اس کے میں کونوں پہ اینٹیں رکھ دیتا تھا چھوٹی سی، وہ فولڈ ہو جاتی تھی۔ میں نے اپنا مصلی بچھایا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ آج مجھے لگے کہ میرے ارد گرد کوئی موجود ہے، میں چپ کر کے پڑھتا رہا۔ آج کچھ ہلکی سی دھند کم ہونے، ہلکی سی روشنی بھی تھی کیونکہ دھند کم تھی تو اس وجہ سے فل اندھیرا نہیں تھا، کچھ روشنی بھی تھی، مجھے کچھ زیادہ نظر آ رہا تھا بنسبت باقی راتوں کے۔ کہتا ہے میں بیٹھا بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ قریب سے کوئی شاں کر کے گزرا ہے۔ میں نے دیکھا، مجھے نظر نہیں آیا لیکن گزرتے ہوئے کوئی محسوس ہو گیا، اور جیسے ہی مجھے محسوس ہوا شاں کر کے کوئی گزرا ہے تو کچھ منٹ گزرے ہوں گے، 2-3 منٹ گزرے ہوں گے، پھر رائٹ سائڈ سے شاں کر کے گزرا ہے۔ کیا گزرا ہے میں یہ تو نہیں دیکھ سکا، لیکن مجھے اتنا الرٹ ہو گیا کہ آج جنات نے ہلچل شروع کر دی ہے۔ کہتا ہے میں پڑھتا رہا لیکن میں ایکٹیو رہا۔ تقریباً مزید 10-12 منٹ 15 منٹ کہتے ہیں مجھے پڑھتے ہوئے تھے کہ میں نے دیکھا ایک بہت بڑے قد کا کوئی جن ہے جو ایک بکری کے سے سائز کا ہے اور بالکل میرے سامنے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں عجیب سی چمک رہی تھی، ان آنکھوں سے مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ ایک جن ہے اور اس نے بکری کا روپ دیا ہوا ہے اور بہت تگڑی بکری ہے۔ اور میں اس کو کہتا ہے دیکھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں بہت الرٹ ہوں، اس جن کو میں نے دیکھ لیا تھا۔ وہ چلتا چلتا جو میرے قریب آ رہا تھا، تھوڑی دور تھا اور وہ چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ کہتا ہے میں اس کو کلیئر دیکھ رہا ہوں، سامنے بہت بڑا تھا، آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی میرے قریب پہنچا میں نے دیکھا وہ جو بکری تھی، وہ جو جن جس نے بکری کا روپ لیا ہوا تھا، اس کی آنکھیں عجیب سی دور سی چمک رہی تھی، میں نے دیکھ لی تھی، کتے کا روپ دھار چکا تھا۔ وہ کتے کا روپ اس انداز میں دھار چکا تھا کہ جیسے ایک نارمل کتا ہوتا ہے، بالکل کالا سیاہ کتا بالکل میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور مجھے دیکھ کے غرانا شروع ہو گیا۔ وہ بھونک نہیں رہا تھا جس طرح کتے بھونکتے ہیں، وہ غرا رہا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، بالکل اس کی آنکھیں میری طرف الرٹ تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا یہ میرے اوپر جھپٹنا چاہ رہا ہے، میرے اوپر چھلانگ لگانا چاہ رہا۔ غرا اتنے خوفناک انداز میں وہ جن رہا تھا کہ مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ پہلا دن ہے اور آج ہی میں نے جن دیکھا اس روپ کو دھارے ہوئے، بکری کے روپ سے وہ کتا بنا ہے اور اس طرح مجھے غرا رہا ہے، لیکن میں نے ڈرنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے ڈرنا نہیں ہے۔ وہ جو سامنے کالے سیاہ رنگ کا کھڑا غرا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک قدم اور غراتے غراتے اس انداز میں آگے آیا ہے جیسے اس کے ارادے بہت ہی خطرناک ہوں، لیکن اس کے باوجود میں الرٹ رہا۔ میں دل ہی دل میں کہا مجھے پتا ہے تو جن ہے، تو مجھے اٹھانا چاہ رہا ہے اس چلے سے، لیکن میں نہیں اٹھوں گا۔ ایک قدم وہ پھر اور بڑا ہے، اب اس کے اور میرے بیچ میں شاید 5 سے 6 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ وہ غراتے غراتے میرے قریب آ رہا تھا اور میں دل میں ہنس رہا تھا کہ مجھے پتا ہے تو جن ہے، تو اس دائرے کڑے میں داخل نہیں ہو سکتا، تو مجھے جتنا ڈرانا چاہتا ہے ڈرا لے۔ میں اس کو دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں پڑھتا رہا۔ وہ ایسی وارننگ دے رہا تھا جیسے غرا کے مجھے کہہ رہا ہو اٹھ جاؤ اس جگہ سے، نہیں تو میں تمہیں کاٹ لوں گا۔ اور مجھے بھی پتا تھا یہ ڈرانے کے حربے ہیں جنات کے، میں نے ڈرنا میں نے بھی نہیں تھا۔
غراتے غراتے وہ اور قریب آ رہا تھا. جیسے جیسے وہ کتا قریب آ رہا تھا، کالا سیاہ کتا، ویسے ویسے اس کے ارادے خطرناک ہوتے جا رہے تھے. جیسے مجھے لگ رہا تھا میرے اس انداز میں بیٹھنا اس کو اچھا نہیں لگ رہا. وہ جن غصے میں آ رہا ہے کہ تم اسے ڈر نہیں رہا، تو اتنا طاقتور ہے. یہاں تک کہ وہ بالکل میرے قریب پہنچ گیا. اب اس کا اور میرا فاصلہ اتنا تھا، شاید 1 سے 2 قدم کا فاصلہ. جو میں نے دائرہ کڑا لگایا ہوا تھا اس دائرے کڑے سے وہ باہر تھا، لیکن میں الرٹ بیٹھا ہوا تو مجھے پتا تھا وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا. میں نے دائرہ کڑا لگایا ہوا ہے. میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں نے دیکھا وہ دائرے کڑے میں داخل نہیں ہوا. وہی اس کا غرانا، اسی طرح مجھے غصے میں دیکھنا جاری رہا، اور اس نے گھومنا شروع کر دیا. وہ آہستہ آہستہ گھومتے گھومتے میری پیچھے والی سائڈ کی طرف آ گیا، اور میں پھر بھی منہ اپنا آگے کی طرف رکھ کے ہنسنا شروع ہو گیا، اور مسکرا کے میں نے دل میں کہا تو کچھ بھی کر لے، میں تجھ سے ڈرنے والا نہیں ہوں. اب وہ میرے پیچھے تھا لیکن میں اب ڈر نہیں رہا تھا. میں الرٹ ہو گیا تھا. جب تک میرے سامنے تھا مجھے ڈر لگ رہا تھا اس جن سے، لیکن جیسے وہ میرے پیچھے آ گیا اب میں ریلیکس ہو گیا تھا کہ کچھ بھی کرتا ہے اب مجھے تجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پتا ہے تو دائرے کڑے میں تو داخل نہیں ہو سکتا، میرا دائرہ کڑا ہے. اب کم از کم دفع ہو گیا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھتے پڑھتے ایک دم سے مجھے احساس ہوا ہے کہ میری بالکل بیک سائڈ پہ، ہپ والی سائڈ پہ گرم گرم چیز کوئی داخل ہو گئی ہے. اور جیسے ہی وہ گرم گرم چیز داخل ہوئی ہے ایک دم سے میرے منہ سے چیخ نکل گئی ہے. ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے آگ پہ موٹی موٹی سویاں گرم کر کے میرے جسم کے اندر گھسا دی ہوں. اتنی جلن کا مجھے احساس ہوا، اور جب تک مجھے سمجھ آئی تو مجھے اندازہ ہوا وہ کتا مجھے بیک پہ پڑ چکا تھا، اس نے مجھے کاٹ لیا تھا. اور جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اس نے مجھے اپنے دانتوں میں جکڑا ہوا تھا. وہ جو گرم گرم سویاں تھیں وہ اس کتے کے دانت تھے، اس نے مجھے جکڑ لیا تھا. تب مجھے احساس ہوا کہ نہ صرف وہ میرے دائرے کڑے کے اندر آ چکا ہے بلکہ اس نے مجھے کاٹ بھی لیا ہے. اسی لمحے مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے کتے نے کاٹ لیا. میں چاں کر کے کہتا ہوں کھڑا ہوں، اور اس کے بعد مشکلوں سے میں نے اس کو چھڑوایا ہے، اور اس کے بعد میں نے جوتے اٹھائے ہیں اس کو مارنے کے لیے جو میں نے اتار کے سائڈ پہ رکھے ہوئے تھے. وہ پھر بھی نہیں ڈر رہا تھا. میں نے بڑا سا پتھر ڈھونڈنے لگا ہوں، اس کو پتھر مارا ہے تو وہ بھونکے جا رہا تھا. تب میری اس پہ نگاہ پڑی. وہ کتا نہیں، کوئی کتی تھی، کیونکہ سامنے اس کے 2-3 بچے بھی نکل کے آ گئے تھے. قریب ہی شاید اس نے کہیں بچے دیے ہوئے تھے. اور جب مجھے احساس ہو گیا کہ یہ جن نہیں کوئی کتا ہے تو کہتا ہے میں نے اپنے جوتے وہیں پہ چھوڑے اور وہاں سے دوڑ لگا دی. اس وقت تک مجھے یہی پتا تھا کہ جن نے میرے اوپر حملہ کر دیا ہے. اور جب میں بھاگتے بھاگتے استاد کی بیٹھک پہ گیا، کھٹکا کھٹکا کے تھک گیا. اندر کوئی تھا ہی نہیں جو کھولتا. استاد اپنے کمرے میں جا کے سو چکا تھا. اب وہ وہاں پہ نہیں سویا ہوا تھا. وہاں سے میں اپنے گھر چلا گیا. اب میری حالت ایسی تھی کہ مجھے ہسپتال جانا چاہیے تھا، لیکن ٹائم ایسا تھا کہ میں نے کہا میں صبح کا انتظار کرتا ہوں، صبح اٹھتے ہی میں ہسپتال پہنچتا ہوں. خیر میں صبح ہوتے ہی ہسپتال پہنچ گیا. اس نے کہا اس کو نہ سنائیے گا، مجھ سے ریکویسٹ کی جو بھی کہانی ہوئی میری. جیسے ہی ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کتے سے کے کاٹنے کا، وہ ہسپتال سے کرا کے کہتا ہے جب میں لوٹا تو اس جگہ گیا دیکھنے کے لیے کہ اس رات میرے ساتھ ماجرا کیا ہوا ہے. تو وہاں جا کے پتہ لگا مستقل اس کتی کا وہاں پہ بسیرا ہے، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہ رہتی ہے. اس رات جب وہ آئی ہے مجھے غرا رہی تھی، وارننگ دے رہی تھی کہ نکل کے چلے جاؤ، اور میں اس کو جن سمجھ کے بیٹھا رہا جو اصل میں جن نہیں تھی، اور اس نے مجھے کاٹ لیا تھا. اور استاد صاحب جو تھے وہ جا کے اپنا آرام سے سو جاتے تھے. صرف شروع کی 2 راتیں میرے انتظار میں رہے. اس کے بعد ان کو بھی پتہ تھا ہونا تو کچھ نہیں، یا آگے وہ کوئی کہانی ڈال دیتے، اور وہ جا کے سو گئے. بیٹھک میں کوئی بھی نہیں تھا. تب مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھ کتنا بڑا ڈرامہ ہوا ہے. اور اگلے دن کتی کو دیکھ کے جب مجھے پتہ لگ گیا کہ وہ کوئی جن نہیں ہے، کتی ہے، تو میں استاد کے پاس پہنچا اور ان سے کہا جی رات میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا ہے استاد جی، اور میں آپ کے پاس آ نہیں سکا. آپ نے میرے لیے وظیفہ کیا تھا. وہ کہتے ہیں میں تو جاگتا رہا ہوں، مجھے تو جھٹکا بھی لگ گیا ہے. جب تم وہاں تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے تو مجھے بتا رہے ہو، کیونکہ کہہ رہا میں نے ان کو کہانی اس طرح بتائی تھی استاد کو کہ وہاں پہ ایک جن آ گیا تھا کتے کا روپ دھار کے، اور وہ غراتا رہا ہے، میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میرے استاد نے کہا وہ تم پہ حملہ اس لیے نہیں کر سکا کہ میں پڑھ رہا تھا یہاں پہ. وہ ایک جن تھا، طاقتور جن، اور وہ کتے کا روپ دھار کے آیا تھا. تو میں نہیں پتا وہ سامنے جن کھڑا ہوا تھا.
تمہیں نظر نہیں آیا، میں نے اپنی پڑھائی سے اس کو چھپایا ہوا تھا تاکہ تم ڈر نہ جاؤ، لیکن جب اس نے کتے کا روپ دھار لیا تو مجھے پتا تھا تم ڈرو گے نہیں، لیکن وہ تمہیں کاٹنا چاہتا تھا، وہ جن تمہیں چیڑ پھاڑ کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اپنے عمل سے اس طرح اس کو روک لیا تھا کہ وہ پھر اندر داخل نہیں ہو سکا، اس لیے چپ کر کے واپس چلا گیا تھا۔ کہتا ہے مجھے اسی وقت سمجھ لگ گیا کہ مظہر ملک ٹھیک کہتا تھا، یہ استاد نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، وہ کوئی جن نہیں تھا، وہ کتی تھی جس نے وہاں پہ بچے دیے تھے اور مجھے کاٹ لیا۔ کہتا ہے اسی وقت میں نے بیٹھ کے ان کو جو برا بھلا کہہ سکتا تھا برا بھلا کہا، اور ان کو کہا خدا کا خوف کرو، آپ اس طرح بندوں کو لوٹتے ہو، استاد بنے ہو، یہ ہے وہ سارا کچھ کہا، اور آ گیا۔ اور اس کے بعد پھر میرے پاس آیا اور پھر اس نے کہا یار ہنسی نہ، یہ سنائی نہ، میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے، مجھے سکھا دے۔ میں نے پھر اس سے کہا کہ اللہ کے بندے مجھے کچھ نہیں آتا، میں تجھے کیا سکھاؤں، تجھے سیکھنے کا شوق ہے نا، جب تک تو ان اصولوں پہ کارگند نہیں ہوتا، جب تک تو وہ رولز نہیں اپناتا تو نہیں سیکھ سکتا۔ خیر، اب بھی وہ صاحب مختلف استاد ڈھونڈنے کی کوشش میں، اب بھی وہ کتے سے کٹوانے کے بعد بھی وہ کوئی نہ کوئی استاد ڈھونڈنے کے چکر میں ہے، اور میں نے تو ان کو یہاں تک بھی کہہ دیا تھا، میں نے کہا یار میں تو خوش تھا تیرے پاس کوئی جن قابو میں آ گیا ہوگا، میرا ایک دو کام کروا دے گا، تو یہ کیا کروا دیا، تو خود کٹوا کے آ گیا اپنے آپ کو۔ خیر یہ ایک واقعہ تھا جو آج آپ کے ساتھ ہیپی نیو ایئر تھا، تو میں نے کہا ہارر سٹوری ہے یہ بھی، لیکن ذرا اچھے موڈ کے ساتھ سناتا ہوں۔ اسی کو سیریس موڈ میں بھی ایک سناتا ہوں، کسی کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے، کسی دوست کے ساتھ ہوا ہو، میرے ساتھ ہوا ہو، کسی کے ساتھ ہوا ہو۔ روحانیت میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں، کبھی کہانی میں سٹوری میں سنائیں کیا کیا نظر آتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نوعیت کے اوپر کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں، کس نوعیت کا چلہ کرنے جا رہے ہیں، کس نوعیت کا وظیفہ کرنے جا رہے ہیں۔ مختلف عاملوں نے اس کو خوفناک بنا دیا ہے۔ اصل میں یہ ایک وہی میڈیٹیشن ہے، مراقبہ ہے، جس طرح ہم مراقبہ کرتے ہیں یا میڈیٹیشن کرتے ہیں، وہ بھی ایک چلہ ہے، وہ بھی ایک وظیفہ ہے، وہ بھی ایک عمل ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک عمل ہے، لیکن یہ بہت سخت ہوتا ہے، اس سے کچھ جن تابع نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے کام ایسے جو کرائے جا سکتے ہیں۔ ایک کسی کا آپ کو ایک جس طرح یہ ایک مذاق میں ایک میں نے آپ کو سنا دیا، ان کے ساتھ سچا واقعہ ہوا ہے ایک، کہ جنات کے بہت سارے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں جو 2-3 واقعات چھوٹے چھوٹے میں آپ کو سناتا ہوں۔ نام ان کا میں فرضی رکھ لیتا ہوں، شاید اینڈ میں کوشش کروں آپ کو بتا دوں، ان کا فرضی نام رکھتے ہیں، کامران کر دیتے ہیں۔ مختلف وہ پہلے بھی وظائف کر چکا تھا، لیکن اشاریاں سائن چیزیں مل چکی تھیں، لیکن وہ وظائف، وہ باتیں جو آج بھی یادگار ہیں، بھولی نہیں ہیں، آج بھی یاد کر کے ان کو ڈر لگتا ہے، انہی میں سے یہ واقعات ہیں۔ یہ سچ ہے، استاد پیچھے بیٹھتا ہے جب آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، استاد آپ کو اجازت دیتا ہے اور وہ پیچھے بیٹھ کے پڑھائی کرتا ہے۔ آپ کی زندگی خطرے میں نہ آ جائے، آپ کو کچھ ہو نہ جائے، وہ پیچھے بیٹھ کے چیک کرتا رہتا ہے۔ اور کامران بھی جب اپنے استاد سے لے کے، اسی طرح کا ایک عمل تھا قبرستان کا۔ قبرستان میں زیادہ تر اس لیے عمل کرائے جاتے ہیں، بری اور اچھی چیزیں وظیفے کے دوران، چلے کے دوران آتی ہیں۔ تو آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے تو گھر ایسا ہونا چاہیے جو اکیلا گھر ہو، جس میں اور بندے سو نہ رہے ہوں، لیکن ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں آپ دور کہیں چلے جائیں، ویرانے میں چلے جائیں، قبرستان میں چلے جائیں۔ ایسا ہی ایک یہ قبرستان کا عمل تھا، اور وہ کہتے ہیں جب میں وہاں پہ جا کے مطلب میرا پہلا دن تھا وہاں پہ جو میں نے بیٹھنا تھا، اسی طرح بیٹھا، دائرہ کڑا لگایا اور بیٹھ گیا۔ مجھے پڑھتے ہوئے تقریباً وہ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ تھا، میں نے 3-3.5 گھنٹے 4 گھنٹے میں اس کو ختم کرنا تھا، 3 گھنٹے میں بھی کر سکتا تھا، نہیں تو میکسیمم میں نے 4 گھنٹے میں اس کو ختم کرنا ہوتا تھا۔ اس کی ایک تعداد ہوتی ہے، جس طرح میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں سلام علی نوح فی العالمین، اس کو پڑھیں، تو اسی طرح ہو سکتا ہے یہ بھی پڑھنا ہو، اس کا بھی ایک ہدیہ دینا ہوتا ہے، پڑھ کے 4 لاکھ دفعہ پڑھنا ہے، 40 لاکھ دفعہ پڑھنا ہے، 4 کروڑ دفعہ پڑھنا ہے، تو ہدیہ کیسے دینا ہے؟ یہی بیٹھنا اور پڑھنا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، 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 اس سپیڈ سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ میری زبان پہ یہ لفظ اس طرح ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا، میں تیز سے پڑھ سکتا ہوں، پڑھنا اس طرح ہوتا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی فی العالمین۔ یہ سپیڈ سے ہے، لفظ میں صحیح ادا کر رہا ہوں، سلام علی نوح فی العالمین، ادا میں صحیح کر رہا ہوں، آپ کو نہیں سمجھ آئیں گے۔ اس لیے ہوتا ہے جب ہم لاکھوں کروڑوں میں پڑھتے ہیں نا، تو تب یہ ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے میں نے پہلی رات بیٹھ کے پڑھا، کچھ بھی نہیں ہوا، نارمل رات گزری، اور میں نے اپنا وظیفہ مکمل کیا، اس کے بعد میں گھر روانہ ہو گیا۔ میں جس طرف جا کے بیٹھا تھا، قبلے رخ جا کے میں نے بیٹھنا تھا اور میں نے پڑھنا تھا۔ کامران کی بات کر رہا ہوں۔
دوسری رات گیا، وہ کہتے ہیں میں پڑھنے کے لیے جب میں گیا تو وہاں پہ جیسے ہی میں گیا، میں نے اپنا مسلح تو نہیں تھا، وہ یہی عموماً بچھائی جاتی ہے، اس کو پھر میں بھول جاتا ہوں، یہ چٹائی کھجوروں والی، یہ قبرستان میں پڑی بھی ہوتی ہیں اکثر، اس پہ بیٹھ گیا، میں نے دائرہ کڑا لگا لیا کامران نے اور پڑھنا شروع ہو گیا۔ تو تقریباً رات کا یہ ہوگا کہتے ہیں 1:30 سے 1:45 بجے کا ٹائم۔ وہاں کہتے ہیں جو میں نے پہلا نظارہ دیکھا تھا، میں نے ایک ننگا دھڑنگا بچہ دیکھا جس کی عمر ہوگی میکسیمم 1 سال سے 1.5 سال۔ وہ بچہ جو ابھی چلنا سیکھتا ہے، وہ چلتے ہوئے باقاعدہ لڑکھڑاتا بھی ہے۔ میں ایسے بیٹھا پڑھ رہا، میں نے دیکھا ایک قبر کے بالکل بیک سائڈ سے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا ہے اور وہ چلنا شروع ہو گیا۔ اس کے جسم پہ کوئی بھی کپڑا نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگا پہلی نگاہ میں اس کو دیکھ کے یہاں پہ کوئی مسافر فیملی آ کے رک گئی ہے، کیونکہ جب آپ وظائف کے لیے چلے کے لیے قبرستان جاتے ہیں نا، بالکل خاموشی کے ساتھ جانا ہوتا ہے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ ہو۔ تو وہ بھی خاموشی کے ساتھ گیا تھا اور جا کے بیٹھ گیا تھا، لیکن اس نے جب اس بچے کو دیکھا، ننگ دھڑنگ بچے کو، تو اس کے ذہن میں آیا یہاں پہ کوئی فیملی رات کو رک گئی ہے۔ عموماً ابھی بھی بہت سارے جو لوگ ہیں رات کو قبرستان میں سو جاتے ہیں، جو مسافر ہوتے ہیں، جن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ مسافر ہیں، کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں، تو قبرستان میں آپ جا کے یہی بات کہہ دیں کہ ہم مسافر ہیں، کسی دور سے آئے ہیں، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، تو اللہ آپ کی حفاظت فرماتے۔ یہ کانسیپٹ ہے بہت سارے لوگوں کا، اور بہت سارے لوگ وہاں پہ سو جاتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا وہ بچہ جب پیچھے سے قبر کے پیچھے سے نکلا اور چلتا ہوا آیا، تو اسی وقت اس کے ذہن میں آ گیا کہ یہاں پہ بھی کوئی مسافر رکا ہے رات کے لیے جو سو چکا ہے، اور بہت ہی غریب ہیں، جس کے بچے کے حلیے سے، گرمیوں کی ایک رات تھی، سردیوں کی رات نہیں تھی، گرمیوں کی رات تھی، کہ بچے کے کپڑا نہ ہونے سے اس کو پتہ لگتا ہے کہ بہت ہی غریب فیملی ہے اور ان کے پاس پہنانے کے لیے بچے کو پاس کپڑے تک نہیں ہیں، تبھی یہ قبرستان میں آ کے رکے ہیں۔ اور گرمیوں میں عموماً ایسا ہوتا بھی ہے کہ بچے جب گرمی محسوس ہوتی ہے تو وہ کپڑے اتار بھی دیتے ہیں۔ خیر وہ بچہ جیسے ہی چند قدم چلا ہے تو اس کے بعد گر پڑا ہے۔ اس کے چلنے کا انداز اس طرح کا تھا، وہ لڑکھڑا رہا تھا، وہ تازہ نیا چلنا شروع ہوا تھا۔ پھر سے وہ کھڑا ہوا ہے اور چلتے چلتے پھر سے کچھ دیر چلنے کے بعد گر پڑا ہے۔ کہہ رہا ہے میں بچے کو دیکھ رہا ہوں لیکن میں ہل نہیں سکتا، میں حرکت نہیں کر سکتا۔ بچہ ہے، کسی کا بچہ ہے، کوئی مسافر ہے، وہ آ کے رکا ہوا تھا، لیکن یہ کلیئر تھا، اس کے پاؤں ہاتھ سب کچھ نارمل تھے، وہ ایک انسان کا ہی بچہ تھا، جنات یا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بچہ چلتا ہوا آیا ہے اور آتے آتے اس نے جب مجھے دیکھا ہے، اس کی نگاہ میرے اوپر بڑھی ہے، تو مسکرا پڑا ہے بچہ، اور مسکراتے ہوئے وہ آیا ہے اور آ کے سامنے میرے بیٹھ گیا ہے۔ اب وہ بچہ مجھے دیکھی جا رہا ہے، مسکرائی جا رہا ہے، میں اپنا مسلسل پڑھی جا رہا ہوں، ایک رات کا پہر ہے، اور میں یہ بات سوچ رہا ہوں کہ اتنا ٹائم ہو چکا ہے، فیملی جو سو چکی ہے، جن کو یہ احساس نہیں ہے، ان کا بچہ رات کو اٹھ کے، اس کو نیند نہیں اٹھ کے چل پڑا ہے، اور بچے کا رنگ و روپ ایسے ہے کہ بالکل سانولا سا اس کا رنگ ہے، جسم پہ اس طرح کی میل جمی ہے جیسے کافی دنوں سے وہ نہایا نہیں ہے، کپڑے نہیں بھی پہنے تب بھی اس کے حلیے سے، بالوں سے، منہ سے لگتا ہے مٹی سے بھرا ہوا ہے بچہ، کافی ٹائم ہو گیا ہے، اس کو نہلایا نہیں گیا، اور غریب فیملی سے تعلق رکھنے والا، صحت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ آ کے بیٹھا رہا ہے، مجھے دیکھتا رہا ہے، کھیلتا رہا ہے، ایسے چوکڑی مار کے بیٹھ گیا، ایسے کھیل رہا ہے، معصوم سا بچہ، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے اپنا پڑھنا جاری رکھا، لیکن یہ کلیئر ہو گیا تھا وہ جن نہیں ہے، وہ ایک عام سا ہی بچہ تھا۔ میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ بچہ کھیلتے کھیلتے وہاں سے اٹھا اور پھر کھیلتے کھیلتے اسی طرف چلا گیا جس طرف وہ آیا تھا۔ اب ٹائم تقریباً تہجد کا ہونے والا تھا، مجھے پڑھتے ہوئے وہاں پہ تہجد کے بعد پھر فجر ہونی تھی، اور تہجد سے کچھ دیر بعد میں نے اس کو ختم کر دینا تھا، فجر کی اذان سے پہلے ہی میں نے وہاں سے اٹھ جانا تھا۔ کہتا ہے میں پڑھتا رہا ہوں تو اس کے بعد میری نگاہ پڑی ہے جس سمت سے وہ بچہ آیا تھا، کیونکہ توجہ آپ نے ادھر ادھر نہیں رکھنی ہوتی، اپنے کام کی طرف توجہ رکھنی ہوتی، تو بچہ جس طرف سے آیا تھا تو اسی طرف اس نے دیکھا ایک شخص جس کی سفید داڑھی ہے، سفید اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سفید سی ایک پگڑی سر پہ باندھی ہوئی ہے، اس کا جو رنگ ہے اتنا زیادہ میلا نہیں ہے، سانولا نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ کلیئر، اس کا صاف رنگ بھی نہیں ہے، وہ بھی اسی بچے کے رنگ سے ملتا جلتا ہے، لیکن بچے کا رنگ تھوڑا سا پھر بھی کالا ذرا زیادہ تھا، اس کا رنگ اس سے تھوڑا سا بہتر تھا، بہت وہ ہٹا کٹا صحت مند سا، جس طرح موٹا تو نہیں، لیکن جیسے بہت صحت مند سے لوگ ہوتے ہیں ایسے صحت مند سا تھا،
اور میں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے. میری جب اس پہ نگاہ پڑی تو وہ سجدے سے ایسے اٹھا تھا, اور اس کے بعد میری پڑھتے ہوئے پھر سے اس پہ نگاہ پڑی تو وہ پھر کھڑا ہو گیا. جیسے انسان نماز پڑھتا ہے ویسے ہی وہ نماز پڑھ رہا تھا. تب مجھے احساس ہو گیا یہ بچہ ان لوگوں کا ہے. اور اس کی جس طرح پگڑی تھی وہ دیہاتی ایک شخص لگ رہا تھا, اس کی سفید داڑھی تھی, کالا سا رنگ تھا اس کا, موٹا سا تھا. اس نے صافہ کندھے پہ رکھا ہوا تھا. اکثر لوگ ایک کپڑا جو ہوتا ہے وہ ایسے شولڈر پہ ڈال لیتے ہیں, اس نے اپنے میری طرف والا جو شولڈر تھا اس پہ کپڑا بھی رکھا ہوا تھا. وہ کھڑا ہو کے اس طرح نماز پڑھی اور پورا وہ اپنا نماز پڑھتا رہا. لیکن اسی وقت پڑھتے پڑھتے میرے دماغ میں جو خیال آیا وہ اتنا عجیب سا تھا کہ میں ایک دم عجیب ہو گیا. جس طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا میں تو بالکل چینج طرف بیٹھا ہوا تھا. اور مجھے استاد نے جو سب سے پہلی بات کہی تھی, قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا ہے. اب قبرستان میں قبلہ رخ تو نہیں ہوتا, تو میں نے ایک اندازے سے اپنا قبلہ رخ بنایا تھا, کیونکہ شروع میں جنازہ گاہ تھی, جنازہ گاہ میں جس طرح نماز پڑھتے تھے وہ قبلہ رخ بنتا تھا. تو رات کا ٹائم تھا تو میں نے اپنی طرف سے ایک قبلہ رخ جو بنایا تھا ایسے سیدھا. تو میں نے جو دیکھا, جس چیز پہ میں حیران ہوا, ایک دم مجھے جھٹکا لگا. میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا اور اس کا جو منہ تھا وہ ایسے تھا, ترچھا, بالکل اس طرح نہیں لیکن ترچھا. یعنی میں یوں سٹریٹ ہوں اور اس کا منہ اس طرف ہے, لیفٹ, بالکل لیفٹ نہیں, لیفٹ سے تھوڑا سا آگے کی طرف. میں ایک دم پریشان ہو گیا ہوں, اوہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے. تو میں اب وہیں پہ بیٹھے بیٹھے پریشان ہو گیا اور میں سوچ رہا ہوں کیا میں یہیں پہ رخ چینج کر لوں یا کیا کروں. لیکن میں تو ایک دو دن پڑھ چکا ہوں, پہلی رات تو نہیں ہے, یہ تو پہلی بھی ایک رات گزر گئی تو دوسری رات ہے. اور میں نے قبلہ رخ غلط کر لیا. پھر میرے ایک دم دماغ میں آیا یہ تو پردیسی ہے, اس کو قبلہ رخ کا کیسے پتا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو مسافر ہیں, یہاں پہ رات کو آ کے رک گئے ہیں اور ان کو کسی جگہ ٹھکانہ نہیں ملا. تو قبرستان میں, کیونکہ بندہ صحت مند تھا, تگڑا سا تھا, لگتا تھا اس سے وہ ڈرنے والا نہیں ہے, اور بیوی بھی یقیناً اس کے سال ہو گئی, تبھی وہ چھوٹا بچہ سا تھا. لیکن میں قبلہ رخ نہیں بیٹھ سکا تھا. اب ڈاؤٹ میں آ گیا تھا کیا وہ صحیح قبلہ رخ پہ ہے یا میں قبلہ رخ پہ ہوں. لیکن میں نے یہ, میرے ایک دل کو تسلی ہو گئی, وہ پردیسی ہے, اس کو قبلہ رخ کا صحیح پتہ نہیں لگ سکتا, تو میں قبلے رخ پہ ہوں. میں نے خیر اپنا وظیفہ مکمل کیا, اور جیسے ہی میں نے کر لیا تو اس کے بعد میں نے کہا چپ کر کے نکلوں, کیونکہ وہ مجھے دیکھ لیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ یہاں پہ بیٹھ کے چلا کر رہا تھا, وظیفہ کر رہا تھا. آرام سے وہ اٹھا اور وہاں سے اپنا اس طرف توجہ نہیں دی, ان کو دیکھا بھی نہیں, اور چپ کر کے نکلا اور چلا گیا. جا کے سو گیا, اور جب اٹھا تو اس کے دل میں وہی والی بات تھی کہ کیا میرا قبلہ رخ ٹھیک تھا یا میرا قبلہ رخ غلط تھا. یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا کہ میں نے سیدھا پڑھا ہے, وہ جو ایک مسافر آیا تھا اس کا قبلہ رخ اس طرف تھا. استاد کے پاس پہنچا اور ان کو جا کے سلام دعا کے بعد کہا استاد جی وہ کچھ پوچھنا تھا. انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے الجھے ہوئے ہو. انہوں نے کہا ہاں جی میں الجھا ہوا ہوں, رات ایک واقعہ ہوا ہے. تو ان کے چہرے پہ, استاد کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. کہتے ہاں استاد نے کہا قبلہ رخ بھول گئے تھے. تو وہ چونکا ایک دم, پتہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں استاد. تو کہتے جی ہاں اسی میں ڈاؤٹ میں پڑ گیا ہوں. تو کہتے کیا دیکھا. تو کہتے سر پتہ تو آپ کو سارا ہے, آپ نے جب قبلہ رخ والی بات کر دی کہ میں آپ کو یہ بھی پتہ لگے میں اس پہ الجھاؤں تو آپ کو باقی بھی پتہ ہے. انہوں نے کہا ہاں مجھے سارا پتہ ہے لیکن تمہارے منہ سے سننا ہے, بتاؤ. میں نے کہا جی میں ایسے پڑھ رہا تھا تو بچہ آیا, وہ اپنا کھیل رہا تھا, کوئی مسافر قبرستان میں لیٹے ہوئے تھے. تو کیونکہ وہ جو قبرستان ہے وہ شہر کے بیچ میں ہے اور ویرانے میں نہیں ہے. میں نے وہاں پہ انویسٹیگیشن بھی کی ہوئی ہے, آگ کے گولے وہاں پہ آ کے گرے تھے. تو وہ کہتے ہیں میں نے اس بزرگ جو وہ مسافر تھا, بزرگ سا, صحت مند تھا, اس کو دیکھا تو اس کا قبلہ رخ اس کی طرف تھا. تو تھوڑا سا میں چونک بھی گیا ہوں, پڑھنے کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ میری ہٹی ہے اور میں اس طرح رہا ہوں. تو استاد مسکرائے اور کہا بیٹا وہ مسافر تھا تو تم کیوں چونکے, وہ مسافر تھا تو تم کیوں ڈسٹرب ہوئے, اس کو اپنا کام کرنے دیتے, تم اپنا کام کرتے. تم ایک دفعہ الجھے ہو, تمہاری تسبیح بھی رکی ہے. جب استاد نے دوبارہ کھڑا ہوا ہے اور تمہارے دماغ میں آیا ہے اوہو یہ تو قبلہ رخ اور طرف ہے اور میں کس طرف ہوں, تم نے اس وقت پڑھنا بھی بند کر دیا تھا. تو کہتا ہے جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے, میں نے پڑھنا بھی بند کر دیا. تو استاد کہتے ہیں میرے بیٹا, میرا بچہ, وہ ایک جن تھا جو تمہیں بھلوانے کے لیے آیا تھا کہ اپنی تسبیح بھول جائے. تم مضبوط ہو, تم نے بہت سے جھٹکے کھائے ہوئے ہیں, اس سے پہلے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے, لیکن وہ اس روپ میں آیا تھا کہ تمہیں بھلوا سکے اور تمہاری گنتی رک جائے, اور تم نے وہاں پہ غلطی کی, اپنی گنتی روک دی ہے.
میں پیچھے نہ پڑ رہا ہوتا تو میں کنٹرول نہ کرتا تو تم اپنی گنتی بھی رک جاتے اور شاید تم مڑ بھی جاتے، جو غلط ہوتا۔ اور وہ جو چھوٹا بچہ کھیلتا ہوا آیا تھا وہ بھی اس جن کا بچہ ہی تھا، وہ دونوں انسان نہیں تھے، ان کے ساتھ کوئی عورت نہیں تھی۔ وہ جو نماز کھڑا پڑھ رہا تھا وہ بھی جن تھا، جو اس کے ساتھ چھوٹا بچہ بن کے آیا ننگا دنگا وہ بھی اسی کا بچہ تھا، وہ جنات تھے دونوں۔ تو ایک دم وہ بندہ چونکا اور کہا استاد جی وہ تو بالکل انسان کے روپ میں تھے۔ اس نے کہا انسان ہمیشہ جو سوچتا ہے جنات کو پتہ ہوتا ہے اس کو جھٹکا کس روپ میں دینا ہے۔ تم الرٹ تھے، جن کا کوئی بھی جھٹکا ہوگا، جن کا کوئی روپ بھی ہوگا، تم اس کے لیے الرٹ تھے، لیکن یہ الرٹ نہیں تھے کہ وہ اس طرح نمازی پڑھ کے نیک بن کے کھڑا ہوگا تو تم اس کو انسان سمجھ بیٹھے۔ وہ انسان نہیں تھا، اور وہ اچھا بھی نہیں، بد جن تھا، برا جن تھا۔ تو میں بھلوانے کے لیے آیا تھا، ابھی شروعات ہے، اب الرٹ ہو جاؤ، اب اس طرح کی بات پہ توجہ نہ دینا۔ بات سمجھ آ گئی؟ شروعات کے دن تھے، کچھ جھٹکے لگ چکے تھے، پھر سے اسی طرح پڑھنا شروع ہوا تو وہیں پہ ہی جو ایک اور نظارہ دیکھا تھا، جہاں پہ اس وظیفے اس چلے میں جو بات بھولی نہیں، ایک بزرگ والی جو دوسرا نظارہ تھا پہلی دفعہ جو دیکھا تھا اسی رات کو پڑھتے ہوئے، وہ یہ تھا کہ بالکل سامنے جو درخت تھا اس درخت پہ جانے سے پہلے، ابھی شروع بھی نہیں کیا وظیفے کے لیے، بیٹھا بھی نہیں، ابھی پڑھنا بھی شروع نہیں کیا، ابھی چلتا ہوا جا رہا تھا، تو جاتے جاتے جب اس جگہ پہ پہنچا جہاں پہ بیٹھ کے پڑھنا تھا تو سامنے درخت پہ نگاہ پڑی تو وہاں پہ ایک بلیک کپڑا، جس طرح سلے ہوئے کوئی شلوار قمیض تو نہیں کہنا چاہیے، ہوڈ ہوتی ہے، جس طرح یہ کیپ تو اندر ہے اس کی، میں اس کو کھول لوں نہیں، ہوڈ پہنتے ہیں، ایسے آپ ہوڈ پہن لیں اور ایک جیکٹ ٹائپ پہنتے ہیں، تو ایک ہوڈ پہن کے کوئی بیٹھا تھا درخت کے اوپر، جس کے نہ ٹانگیں نظر آ رہی تھیں نہ بازو نظر آ رہے تھے، لیکن ہوڈ کے بالکل بازو بھی تھے، اسی طرح جس طرح یہ جیکٹ میں نے پہنی ہے اسی طرح جیکٹ اس کی تھی، اس نے سر پہ بھی لیا ہوا تھا، لیکن اندر سے جہاں پہ سر پہ لیا ہوا تھا اندر سے بھی خالی تھا، اس کے جو بازو تھے وہ بھی بالکل خالی تھے لیکن حرکت کر رہے تھے، اور نیچے پاؤں والی جگہ پہ بھی کچھ نہیں تھا، ایک ایسا تھا جیسے ایک ہوڈ، ایک جیکٹ کالی سی تھی جس کے اوپر کیپ تھی، کسی نے پہنی بھی ہے اور کوئی نظر بھی نہیں آ رہا، شیڈو بھی ہوتا، بلیک سایہ بھی ہوتا تو بھی نظر آ جاتا، وہ بھی نہیں تھا اس کے اندر، صرف ایک جیکٹ سی تھی جو اس انداز میں کوئی پہن کے بیٹھا تھا کہ جس نے پہنا ہوا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن درخت میں وہ جیکٹ اس انداز میں بیٹھی ہوئی تھی جیسے میں یہ جیکٹ پہن کے اس طرح بیٹھا ہوں اور کوئی مجھے دیکھے تو میں اس کو نظر نہ آؤں، لیکن یہ دیکھیں یہ بازو بھی حرکت کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ بازو نہیں ہوں گے، یہ خالی بلیک نظر آئے گی، جیسے بغیر پہنے نظر آتی ہے ایسے خالی نظر آئے گی، اور نیچے بھی کچھ نہیں تھا اور وہ جیکٹ اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ کہتا ابھی میں نے پڑھنا بھی نہیں شروع کیا تھا، ابھی میں نے دائرہ کڑا بھی نہیں لگایا تھا، اور جب میں نے اس کو دیکھ لیا تو میں ڈر گیا، لیکن اس کے باوجود بھی میں چپ کر کے گیا اور دیکھا کہیں مجھے یہ نقصان تو نہیں پہنچاتی جیکٹ، کیونکہ یہ کلیئر بات ہو گئی تھی یہ کوئی جن ہے، یہ جو بھی ایسی حرکت ہے جو نظر نہیں آ رہا اس انداز میں جیکٹ بنا دی ہے۔ اور جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے فوراً جاتے ہی دائرہ کڑا نہیں لگایا، کیونکہ میں استاد سے رابطہ تو کر نہیں سکتا تھا، کچھ اس طرح کی بات کر نہیں سکتا تھا، تو اپنے آپ کو بھی حوصلہ دینا تھا کہ وظیفہ جب آپ شروع کر لیتے ہیں، دائرہ کڑا لگا دیتے ہیں، اس کے دوران واقعات ہوتے ہیں، یہ تو پہلے ہی واقعہ ہو گیا تھا تو یہ زیادہ ڈر والی بات تھی۔ تو کہتے ہیں میں اب سوچوں میں کیا کروں، میں جو بیٹھ کے پڑھنا چاہیے یا اٹھ کے چلا جاؤں، کیونکہ یہ پہلے کیسے آ گیا، اور ایک جیکٹ خود بخود کیسے بیٹھ سکتی ہے، لٹکی ہوئی اور بات ہے، ہل رہی ہے، اس کے تو بازو موو کر رہے ہیں جیسے کوئی پہن کے بیٹھا ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ اب کہتے ہیں میں وہاں پہ گیا ہوں، اسی طرف میرا ٹوٹلی دھیان ہے، میں نے جاتی ورنہ جس طرح بیٹھ جاتا تھا، میں ابھی بیٹھا نہیں ہوں، کھڑا دیکھ رہا ہوں، تو میں جیسے ہی اس جگہ پہ گیا ہوں، اب مجھے فیصلہ نہیں ہو رہا مجھے کیا کرنا چاہیے، چلا جاؤں، بھاگ جاؤں، بیٹھ جاؤں۔ ابھی تک کا جو زندگی کا تجربہ تھا چلے کا وہ یہ تھا، اس کے بعد چیزیں آتی ہیں، اس کے پہلے نہیں آتی، یہ عجیب سی بات تھی، تو میں ڈر گیا۔ تو پھر میں نے کہا کیا کروں، میں نے کہا اللہ کا نام لے کے بیٹھ جاتا ہوں، حالات خراب ہوئے تو چلا روک دوں گا، یہاں تک بھی فیصلہ کر دیا کہ روک دوں گا۔ کہتا ہے خیر میں بیٹھا اس جگہ پہ، اور میں نے جیسے ہی لگانا شروع کیا، اپنا دائرہ کڑا لگایا چھری کے ساتھ، چھری اس طرح کی ہوتی ہے جس کا پکڑنے والا حصہ وہ پیور لکڑی کا ہوتا ہے اور آگے لوہے کا ہونا چاہیے، پیتل، پتری، سٹیل، کسی چیز کا نہیں، لوہے کا ہونا چاہیے، شرط ہوتی ہے، آگے والا حصہ لوہے کا، پیچھے والا پکڑنے والا لکڑی کا ہونا چاہیے، اس طرح کی چھری ہو، اس سے دائرہ کڑا لگایا، اور جہاں سے شروع کرتے ہیں پڑھتے ہوئے آتے ہیں، اور جہاں سے شروع کیا ہوتا ہے نشان لگا ہوتا ہے، وہیں پہ گاڑ دینی ہوتی ہے کہ بند ہو جائے ایسے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے بند کیا اور پڑھنے کے لیے ایسے سیدھا ہوا دائرہ کڑا لگا کے، تب میں نے اس جیکٹ کے اندر آنکھیں دیکھی تھی، کوئی چہرہ نہیں تھا، خالی تھا، ہاتھ اسی طریقے خالی تھے، نیچے سے بھی خالی تھا،
وہاں پہ ریڈ کلر کی میں نے 2 آنکھیں دیکھی تھی جو جھپک رہی تھی. اور کمال بات یہ تھی وہ جیکٹ بالکل خالی تھی. جیکٹ نہیں، اس کو جیکٹ کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، جیکٹ بھی غلط لفظ یوز کر رہا ہوں. ہوڈ جس طرح ہوتی ہے، اس کی میں کھول لوں جیکٹ کی، لیکن چلے، ہوڈ جس طرح ہوتی ہے نا، ہوڈ پہنتے اوپر سے، یوں کیپ ساتھ ہوتی ہے جیکٹ کے، اسی طرح کا ایک کپڑا تھا بلیک کلر کا جس کی اس طرح کیپ تھی. اکثر یہ جین بنائے ہوتے ہیں ایسے اڑ رہے ہوتے ہیں کارٹونوں میں بھی، جو اس طرح کے کپڑے بنے ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی نہیں ہوتا، کپڑا اترتا اڑتا پھر رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بھی موو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہی اسی طرح کا کپڑا تھا بلیک کلر کا، اور اس کے بیچ میں جب میں دائرہ کڑا لگا چکا تو میں نے آنکھیں دیکھی تھیں، آنکھیں جو اندر ریڈ کلر کی تھی، جو جھپکی تھیں. اس نے 2 دفعہ ایسے جھپکی تھیں، ریڈ کلر کی آنکھیں تھیں. اور وہ آنکھیں انسان کی ایسے آنکھ کی طرح نہیں تھی، بالکل گول آنکھیں تھیں. وہ جو جھپکی تھی وہ بھی بالکل گول سی تھی، ریڈ کلر کی. اس کے بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ریڈ تھا، اور وہ 2 جھپکی تھی میری آنکھوں کے سامنے. کوئی چیز مجھ سے اس کے اندر نہیں نظر آئی. میں ڈر گیا تھا، اور کہتے میں پڑھتا رہا. وہ بیٹھا رہا، وہ جو بھی بیٹھی تھی بیٹھا تھا، مجھے نہیں پتا، وہ بیٹھا رہا. اور اس کے بعد پڑھتے میں نے جب دوبارہ آنکھ اوپر اٹھائی تو اوپر کچھ بھی نہیں تھا. کیونکہ میرے 1 سیکنڈ لگا تھا، اس کو میں دیکھتا بھی تھا، لیکن میری توجہ یہ تھی اپنی پڑھائی کی طرف تھی. میں اس کو کبھی کبھی دیکھ لیتا تھا، لیکن اگر وہ اترتا، کیونکہ میرے سامنے تھا، جس درخت کے سامنے میں بیٹھا تھا، اگر وہ اترتا بھی نیچے تو مجھے نظر آتا، اوپر کی طرف جاتا تو مجھے نظر آتا. نہ وہ اوپر کی طرف گیا تھا، نہ وہ نیچے اترا تھا، کہیں پہ بھی نہیں گیا تھا. وہیں پہ بیٹھے بیٹھے مجھے اندازہ ہوا وہ غائب ہو گیا. اس کے بعد میں نے اپنا دائرہ کڑا پڑھ لیا پورا. جب مکمل کر لیا، دائرہ کڑا کھولا، اور اس کے بعد میں چلا گیا. لیکن وہ واحد رات تھی کہ اس دن میں اذانوں کا انتظار کرتا رہا. دائرہ کڑا کھول بھی چکا تھا، میں اذان کا انتظار کرتا رہا. ہوا یہ کہ جب میں نے دائرہ کڑا اپنا میں نے پڑھائی اپنی مکمل کر لی تو میں نے دائرہ کڑا واپس کھول لیا. اور جیسے ہی میں نے دائرہ کڑا کھول لیا تو وہ جو سامنے درخت پہ بیٹھا ہوا جس کو میں نے نظر آیا تھا، جو خالی ہوڈی تھی، ایک بلیک کپڑا تھا جس کی اس طرح کیپ بھی تھی، اب وہ وہاں پہ نہیں تھا. اور میں اپنا کھول چکا. اور جیسے میں نے اٹھنے کی نیت کی، ابھی بیٹھے بیٹھے دائرہ کڑا کھولنا ہوتا ہے، میں نے کھول لیا، اٹھنے کی نیت کی تو میں نے دیکھا سائیڈ پہ وہ اب کھڑا ہوا تھا. وہ اس انداز میں کپڑا تھا جیسے وہ چل رہا ہو. ہلکا سا وہ چلا اور رک گیا. مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے انتظار میں وہ رک گیا ہے. میں نے کلیئر ایسے اس کو دیکھا. میری جب اس پہ نگاہ پڑی تو اب وہی خالی تھا، اندر سے اب بھی کچھ نہیں تھا. اب بھی اس کی آنکھیں اس وقت صرف مجھے نظر آئی تھی، اب بھی اس کے اندر آنکھیں نہیں تھیں. اس کے اندر آنکھیں نہیں تھیں، لیکن اس کا رخ میری طرف نہیں تھا، اس راستے کی طرف تھا جس راستے سے میں نے واپس جانا تھا. اور اس کا کھڑے ہونے کا، اس خالی کپڑے کا، جیسے کسی نے اس کپڑے کو لپیٹا ہوا ہو، اپنے اوپر لیا ہوا ہو، لیکن اس کے اندر تھا کوئی نہیں. لیکن پھر بھی اس انداز میں اس کو لیا گیا تھا کہ کسی نے اس کو لیا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا. جب میری اس پہ نگاہ پڑی تو اس وقت چل رہا تھا. وہ ایسے چلا ہے 2 قدم ہلکے سے، رک گیا ہے. اور میں الرٹ ہو گیا ہوں. مجھے لگا ہے کہ جیسے وہ میرا انتظار کر رہا ہے، آؤ اکٹھے چلتے ہیں. تو مجھے یہ پتا تھا کہ جب دائرہ کڑا لگ جاتا ہے تو اس دوران بہت سے نظارے ہوتے بھی تھے، دیکھے بھی تھے، اور جب دائرہ کڑا ختم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. لیکن آج پہلے بھی وہ نظر آیا تھا، بیچ میں غائب ہو گیا. اور جب میں دائرہ کڑا ختم کر کے اب اٹھنے لگا ہوں تو اب میں دائرے کڑے میں نہیں ہوں. چلہ ختم ہو چکا ہے آج کی رات کا، آگے تو کرنا ہے. وہ سائیڈ پہ کھڑا ہے. تو کہتے میں وہیں پہ بیٹھ گیا. میں ہلا نہیں، میں بیٹھا رہا، وہ بھی کھڑا رہا. اور میں نے فیصلہ کر لیا اب میں اس وقت اٹھوں گا جب صبح کی اذان ہوگی. تھوڑی دیر اور گزری، میں نے دیکھا اس کو مسلسل وہ رکا ہوا ہے اسی انداز میں جیسے انتظار کر رہا ہے. جیسے ہی اذان ہوئی میں اسی کی طرف دیکھ رہا تھا. جیسے ہی اللہ کا نام گونجا، اللہ اکبر کی تکبیر ہوئی، جیسے ہی یہ اذان گونجی میری آنکھوں کے سامنے وہ وہیں پہ غائب ہو گیا. میں سمجھ گیا اب اذانیں ہو چکی ہیں، اب یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. خیر میں وہاں سے اٹھا اور چلا گیا، سو گیا. اور جب جاگا استاد کے پاس پہنچا اور ان کو سارا ماجرا سنایا. انہوں نے کہا تم نے بہت عقل مندی کی، وہ تمہیں کچھ بھی نہ کہتا، وہ تمہیں ڈرانے آیا تھا اور تم ڈر گئے ہو. پوچھا کیسے استاد جی؟ انہوں نے کہا دائرہ کڑا اگر تم نے نہیں لگایا تھا، وہ پہلے سے موجود تھا تو ہوتا رہے، اور جب تم نے اپنا دائرہ کڑا ختم کر دیا، وظیفہ پڑھ لیا، اٹھنے لگے ہو تو اس کو دیکھ کے ڈر گئے ہو، بیٹھ گئے ہو وہاں پہ. تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے تھا. ڈرنا اس وقت چاہیے جس وقت یہ دائرے کڑے کے اندر بیٹھ کے ڈراتے ہیں کہ اٹھ جائے انسان اس کے اندر سے باہر نکل جائے. اس وقت ڈرنا چاہیے. اس وقت تم نہیں ڈرے. اور جب دائرہ کڑا ختم ہو گیا، کیونکہ تمہیں نہیں پتا تھا اس بات کا کہ دائرہ کڑے کے بعد تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے تم ڈر کے وہاں پہ بیٹھ کے نیکسٹ ٹائم کبھی ڈرنا مت.
تو یہ ایک اس لیے یاد رہ گیا، بہت سارے نظاروں میں سے یہ نظارہ یاد رہ گیا کہ بچے کو دیکھا، اس کے بڑے باپ کو دیکھا جو بھٹکانے آئے تھے کہ قبلہ رخ چینج کرے وہ، اور اس کپڑے کو دائرہ کڑا لگانے سے پہلے آنا اور جب ختم کر لینا دائرہ کڑے کو تو اس کے بعد انتظار کرنا وہ میں کھڑا ہوں، تو وہ ڈرا گیا تھا، اور تب پتہ نہیں تھا کہ اس طرح بھی ڈراتے ہیں، سیکھنے کا ایک عمل تھا، تو تب پتہ لگا تھا کہ ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں زندگی کے جو بھرے پڑے ہیں، جب آپ اس طرح چلا یا اس طرح روحانیت یا اس طرح کرتے ہیں قبرستانوں میں، ویرانوں میں۔ میں آج بھی بہت سارے پہاڑوں میں بھی جب جاتا ہوں تو رات کے ٹائم ضرور جاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے امریکہ کے میرے شوز دیکھے ہوں گے، میں رات کو وہاں پہ انویسٹیگیشن کر رہا ہوں، تو صرف انویسٹیگیشن آپ کے لیے کر لی ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکیں، ورنہ میں وہاں پہ جا کے بیٹھتا ہوں۔ جنگل ہوں، پہاڑ ہوں، ویرانہ ہو، ریگستان ہو۔ جنید ابھی ساتھ ہوتا تھا جب ہم گاڑی پہ نکلتے تھے دبئی میں، تو اس کو ایک جگہ پہ بٹھا دیتا تھا، میں دور نکل جاتا تھا، اکیلا جا کے بیٹھتا ہوں، اسی چیزوں کے لیے بیٹھتا ہوں۔ اللہ کی بہت زیادہ مخلوقات ہیں، صرف جن نہیں ہے، چھپی ہوئی بہت زیادہ مخلوقات ہیں، جن کا ترجمہ بھی ہے چھپا ہوا، تو بہت زیادہ اللہ کی چھپی ہوئی مخلوقات ہیں۔ جب آپ انوالو ہوتے ہیں ان کاموں میں تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کیا کیا آپ کی آنکھیں نظارہ دیکھتی ہیں۔ گھوسٹ ہنٹنگ میں آپ کے لیے کرتا ہوں، آپ دیکھ لیتے ہیں، اس میں ایک پردہ ہے جس کو ہم زیادہ نہیں توڑ سکتے، ان کی مرضی ہوتی ہے تو سامنے آ جاتے ہیں، ورنہ جس طرح باقی بچے سارے دکھا رہے ہیں انہوں نے تو بہت زبردست پروگرام کر لیے ہیں، میں تو بہت پیچھے رہ گیا ہوں۔ بہت جن ان کو نظر آتے ہیں، مجھے اتنے نظر نہیں آتے، بہت مشکل فیلڈ ہے جن کو دینا اور کیمرے میں دکھانا۔ بڑے بڑے دنیا کے جو گھوسٹ ہنٹر ہیں وہ بھی بیچارے اتنا نہیں دکھا سکتے جتنا ہمارے پاکستانی بھائی دکھا چکے ہیں، ان کے پاس وہ بہت عمل ہوگا، سیکھے ہوئے ہوں گے ہمارے جو یہ بھائی ہیں سارے، میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن جن کو اس طرح دکھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تب نظر آتا ہے، اس طرح نہیں ہے ایزی کہ ہر پروگرام میں آپ کو جن نظر آ جائے، سائن مل جاتے ہیں۔ تو اس لیے بھی پھر ذرا دل کھٹا ہوتا ہے میرا جن کی انویسٹیگیشن آپ کو دکھاتے ہوئے۔ چلے روحانیت والا جو شو ہے اس میں کبھی اس پہ میں پھر ایک کچھ ہے آپ سے انشاءاللہ بات شیئر کروں گا۔ یہ کچھ واقعات تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے، کہ وہ نیو ایئر ہے تو ہارر سٹوری کا سلسلہ تو چلتا رہے گا، تو اصولاً تو پہلے دن سنانا چاہیے تھا، پہلے دن میں نے جان کے نہیں سنایا، میں نے کہا دوسرے دن چلیں ذرا لائٹ موڈ کے لیے یہ والے واقعات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک دو اور بھی واقعات ہیں انشاءاللہ، وہ بھی تھوڑا سا گیپ دے کے انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ تو آپ لوگ بھی اپنی کہانیاں بھیجیے میرے واٹس ایپ کے نمبر پہ، آپ وائس میسیج بھی کر سکتے ہیں، کہانی ریکارڈ کر کے بھی وائس میسیج میں بھیج سکتے ہیں، لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں، اور لیکن وائس میسیج ریکارڈ کر کے بھیجیں، لکھ کے بھیجیں، آخری لفظ آپ نے جو لکھنا ہے وہ لکھنا ہے اسٹوری، STORY، اسٹوری لازمی لکھنا ہے، انگلش میں لکھیں یا اردو میں لکھیں، اسٹوری لازمی آخری لفظ ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب میں اپنا واٹس ایپ چیک کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں نیچے نیچے اسٹوری لکھا ہوا ہے، تو میں فوراً اس کو پہلے کھولتا ہوں اور اس کو نمبر دے دیتا ہوں کہ یہ کہانی، اور وہ پھر شامل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اسٹوری لکھنا بھول جائیں گے اینڈ میں تو شامل نہیں ہو سکے گی۔ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے +923136655500، میں ریپیٹ کرتا ہوں +923136655500۔ آج کی آف کیمرہ اسٹوری سے مظہر ملک کو دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔